Afghan Taliban regime, which is the master proxy of all these terrorist proxies which are operating from Afghanistan, that master proxy you saw, it came into action last night and in coordination along with the terrorists of Fitna al-Khawarij. 15 sectors में पाक अफगान बॉर्डर पे 15 sectors पे खैबर पख्तूनख्वा 53 मकामात पर they opened fire and physical raids at 53 locations. Pakistan Armed Forces, Pakistan Army responded immediately and effectively. At all 53 locations, the attack was repulsed. افغان طالبان رجیم کے خلاف پاکستان کا آپریشن غضب للحق 274 طالبان رجیم کے اہلکار اور خوارج مارے گئے 400 سے زائد زخمی ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کہا طالبان رجیم کے تمام 53 مقامات پر حملوں کو پسپا کیا گیا کابل کی فضا میں رات کو ہونے والے فائر ورکس پوری دنیا نے دیکھے پہلے بھارت کو شوق ہوا تھا اب ان کا شوق پورا کیا اگر کسی نے اپنا شوق پورا کرنا ہے تو پھر کر کے دیکھ لے دہشت گردوں کو جیسا رسپانس ملنا چاہیے تھا بالکل ویسا ہی دیا طالبان رجیم کی 74 سے زائد پوسٹیں مکمل طور پر تباہ کی گئیں 18 چوکیاں پاکستان کے قبضے میں ہیں دشمن کے 115 ٹینکس بختر بند گاڑیاں تباہ کی جا چکی ہیں ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا آپریشن میں پاک فوج کے 12 سپوت شہید 27 زخمی ہوئے ہر قیمت پر پاکستان کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا طالبان رجیم جو کہ وہاں سے اس وقت جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ which is the master proxy of terrorism اس نے ہی دوحہ ریکارڈ کیا تھا اس وقت they had a different face that they presented to the world انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے رائٹنگ میں کیے تھے کچھ پرومسز کیے تھے انہوں نے کہا تھا یہاں پہ ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنے گی از دیر انکلوسیو گورنمنٹ اوور دیر ایک ریپرزینٹیو گورنمنٹ بنے گی از اٹ اے ریپرزینٹیو گورنمنٹ اوور دیر دہشت گردی کے خلاف یہ جو جنگ ہے اس میں پوری قوم متحد ہے let there be no doubt that whatever political divisions we may have whatever different political perspectives we may have but all political parties all political leaderships are absolute clear کہ پاکستان میں دہشت گردی اور اس کی سہولت کاری کو کوئی جگہ نہیں دی جا سکتی پاکستان یا دہشت گرد طالبان رجیم کسی ایک کا انتخاب کرے ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح اور دو ٹوک پیغام کہا افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں میں کوئی فرق نہیں افغان حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ افغان زمین دہشت گردوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگی مگر اس پر عمل نہیں کیا گیا پاکستان میں دہشت گردی کرنے والے اور کروانے والے اب محفوظ نہیں رہیں گے پاکستان کا آپریشن غضب للحق عوام کے تحفظ کے لیے ہے قوم دہشت گردی کے خلاف متحد ہے تمام جماعتیں کلیئر ہیں پاکستان میں دہشت گردی کو جگہ نہیں دی جا سکتی کون کہے گا کہ خیبر پختونخوا کی پولیس نے قربانیاں نہیں دی کے پی پولیس بالکل فرنٹ لائن پر کھڑی ہے کابل پکتیا اور قندھار میں اہداف کو انتہائی درستگی سے نشانہ بنایا گیا پاک فضائیہ نے 22 ٹارگٹ بیسڈ آپریشنز کیے صرف عسکری اہداف کو نشانہ بنایا ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں اور اسلحہ ڈپو تباہ کیے گئے دہشت گرد اپنے ساتھیوں کی لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے پاک فضائیہ نے کابل میں انفینٹری بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا قندھار میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کیا گیا ہمارا مؤثر جواب مسلح افواج کے چوکس ہونے کا ثبوت ہے افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کا بھرپور اور منہ توڑ جواب پاک فوج نے چن چن کر افغان پوسٹوں کو نشانہ بنایا کابل پکتیا اور قندھار میں ملٹری تنصیبات ملیہ میٹ افغان پوسٹوں پر قبضہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرا دیا گیا فورسز کی بروقت کارروائی سے تمام کوڈ کاپٹرز گرا دیے گئے پاک افغان سرحد پر باجوڑ سیکٹر کے قریب فتنہ الخوارج کا دہشت گرد عبداللہ پکڑا گیا پاک فوج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد افغان طالبان کے سول آبادی پر حملے خواتین سمیت 5 افراد زخمی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت میں مسجد کو بھی نشانہ بنایا گیا فتنہ الخوارج کے ایبٹ آباد ثوابی اور نوشہرہ میں ڈرون حملوں کی کوشش ناکام تمام ڈرونز گرا دیے گئے حکومت نے ملک بھر میں ڈرون اڑانے پر پابندی عائد کر دی پاک فوج کے افغان طالبان رجیم کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں جاری بلا اشتعال جارحیت کے بعد پاکستان کے جوابی حملے جاری افغان طالبان کی متعدد چیک پوسٹوں کو نشانہ پہ رکھ لیا مومن سیکٹر کے قریب افغان چیک پوسٹ تباہ پاک فضائیہ نے افغان صوبہ لغمان میں اسلحہ ڈپو کو اڑا دیا پاک فوج کے جوانوں نے افغان طالبان کی گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گا
वज़ीर-ए-आज़म का GHQ रावलपिंडी का दौरा, अस्करी क़यादत की वज़ीर-ए-आज़म को पाक अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुफस्सल ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि फितन खवारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितन खवारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में फ़ौज पाकिस्तान मुल्क की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बाखूबी जानता है। हमलों को पसपा और भरपूर कार्रवाई पर अफवाज की पाकिस्तान अमन और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमन को कमजोरी समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें। कोई भी दुश्मन हमारी पहुंच से बाहर नहीं होगा। कौमी सलामती पर कोई रियायत नहीं दी जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दो टोक पैगाम, कहा हमारी मुसल्लह फौज की जवाबी सलाहियत हमगीर, बरवक्त और फैसला कुन है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बुज़दिल दुश्मन ने रात की तारीकी में वार किया। अफगान तालिबान ने हमला करके भयानक गलती की। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती है। अफगानिस्तान में खवातीन, बच्चे और अक़लियतें महफूज नहीं। तालिबान ने ज़बरदस्ती हुकूमत पर कब्जा कर रखा है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम मजहब को ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दहशतगर्दों और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान गठजोड़ बेनकाब हो चुका है। अफगान हुकूमत गैर कानूनी और नाजायज़ है। सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, हमारी तुम्हारी खुली जंग है। अब दमादम मस्त कलंदर होगा। ख्वाजा आसिफ का अफगान तालिबान रजीम को वाज़ेह पैगाम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा नेटो इनखला के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। तालिबान ने दुनिया के दहशतगर्द इकट्ठे करके दहशतगर्दी एक्सपोर्ट करना शुरू की है। तालिबान भारत की प्रॉक्सी बन गए और पाकिस्तान पर जारहियत करने की कोशिश की। पाकिस्तान की अफवाज ने जारहियत का फैसला कुन और भरपूर जवाब दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी, तुर्क और मिस्री वज़राए ख़ारजा से राबिता। इसहाक़ डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान की पाक अफ़गान सूरत हाल और ख़ित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा का तुर्क वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। इसहाक़ डार का कहना था कि अफ़गानिस्तान की बिला इसरार जारहियत का मौसर जवाब दिया गया। पाकिस्तान ने अपनी इलाक़ाई सालमियत के फ़रोग़ का हक़ इस्तेमाल किया। ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश कर दी। बातचीत से इख्तलाफात दूर करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान मुज़ाकरात से इख्तलाफ दूर करें। ईरान तामीरी मुज़ाकरात के लिए मदद फराहम करने के लिए तैयार है। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत करते हैं। फ़रीक़ैन से अपील है कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का पाक अफगान सरहदी झड़पों में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान सिफारतकारी से इख्तलाफात दूर करें। सेनेट ने अफगान जारहियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़क़ा तौर पर मंजूर कर ली। अफगान जारहियत की मज़म्मत बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया गया। करारदाद में कहा गया है कि कोई पाकिस्तान की सालमियत को चैलेंज करेगा उसे सख्त जवाब मिलेगा। पाकिस्तान ने 40 साल लाखों अफगानियों को पनाह दी। गुडविल के बजाय अफगानिस्तान हर वक्त मुखालिफ इक़दामात करता है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसका नोटिस ले। पाक फौज ने खित्ते में फिर अपनी ताकत साबित कर दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। वज़ीर आला KP सुहेल खान अफरीदी ने कहा किसी को सरहदी इलाकों की सलामती पर समझौता नहीं करने देंगे। इश्तियाल अंगेजी और बैरूनी जारहियत की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पाकिस्तान की तरफ जो मैली आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख नोच ली जाएगी। अपने शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से पाकिस्तान में तैनात चीन के सफ़ीर की मुलाकात। पाक चीन के पायदार तज़वीराती ताउन पर मबनी शराकतदारी का इयादा। शहबाज शरीफ की चीनी सदर, वज़ीर-ए-आज़म, चीनी क़यादत और अवाम को नए चीनी साल पर मुबारकबाद। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को चीन पाकिस्तान ताल्लुकात में हालिया पेशरफ्त से आगाह किया और चीनी क़यादत का नेक ख्वाहिशात का पैगाम भी दिया।
اپوزیشن اتحاد کا مشاورت کے بعد حکومت سے پہلا رابطہ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی اور رانا ثناء اللہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر مشاورت۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے اپوزیشن لیڈر سے ملاقات کے ایجنڈے پر مشاورت بھی ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور حکومتی مذاکراتی عمل سے متعلق گفتگو ہوئی۔ 7 سال قبل دشمن نے پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا۔ دشمن نے ہماری صلاحیت اور عزم کا غلط اندازہ لگایا۔ پاک فضائیہ نے دن کی روشنی میں جواب دے کر دشمن کا طاقت کا نشہ اتار ڈالا۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو کا آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 7 سال مکمل ہونے پر تقریب سے خطاب۔ کہا پاکستان ذمہ دار ملک اور امن کا خواہاں ہے۔ T20 ورلڈ کپ کے سپر 8 مرحلے میں دلچسپ مقابلے انگلینڈ نے نیوزی لینڈ کو 4 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ول جیکس اور ریحان احمد کی 16 گیندوں پر 44 رنز کی شراکت نے فتح میں کلیدی کردار ادا کیا۔ نیوزی لینڈ نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 159 رنز اسکور کیے تھے۔ نیوزی لینڈ کی شکست کے بعد پاکستان کی سیمی فائنل تک رسائی کی امید برقرار۔ پاکستان کو شری لنکا کو اندازاً 65 رن سے ہرانا ہوگا۔ اگر شری لنکا نے پہلے بیٹنگ کی تو ہدف کا تعاقب کرتے ہوئے پاکستان کو مطلوبہ ہدف 13 اوورز میں حاصل کرنا ہوگا۔ غزہ میں ہونے والی نسل کشی ناقابل برداشت۔ پاکستان اس جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کے خصوصی وزارتی اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم اور غزہ میں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کسی صورت قابل قبول نہیں۔ غزہ میں نہتے روزے داروں کا وحشیانہ قتل عام۔ خان یونس اور البریج میں پولیس چوکیوں پر ڈرون حملے، 5 اہلکاروں سمیت 7 فلسطینی شہید، کئی زخمی۔ جنگ بندی کے بعد شہید فلسطینیوں کی تعداد 620 ہو گئی۔ فریڈم اور سمود فلوٹیلا کا غزہ کی ناکہ بندی توڑنے کے لیے اپریل میں سب سے بڑا قافلہ بھیجنے کا اعلان۔ دونوں گروپوں کے مشترکہ قافلے میں 200 کشتیوں کے علاوہ سینکڑوں امدادی ٹرکس بھی شامل ہوں گے۔ ایران نے ایٹمی تنصیبات کے انہدام اور افزودہ یورینیم کی حوالگی کے امریکی مطالبات مسترد کر دیے۔ جزوی پابندیاں ہٹانے کی تجویز بھی ناقابل قبول قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ بعض امور پر فریقین سمجھوتے قریب آ گئے۔ مذاکرات کے ذریعے حل تلاش کرنے میں سنجیدگی بڑھ گئی ہے۔ ویانا میں اقوام متحدہ کی ایٹمی ایجنسی میں تکنیکی ٹیمیں مخصوص امور کا تفصیلی جائزہ شروع کریں گی۔ 1 ہفتے کے اندر مذاکرات کا 4تھا دور ہوگا۔ ٹرمپ انتظامیہ کی جنگی پالیسیاں، مہنگائی اور معیار زندگی کی پستی۔ امریکی شہری ملک چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ گزشتہ سال 1.5 لاکھ سے زائد امریکی شہری یورپ، ایشیا اور لاطینی امریکہ نقل مکانی کر گئے۔ 1935 کے بعد یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق تارکین وطن کی امریکہ آمد میں بھی نمایاں کمی ہوئی ہے۔ 2024 میں 60 لاکھ جبکہ گزشتہ سال 27 لاکھ تارکین امریکہ منتقل ہوئے۔ ام المومنین بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات، مکہ کی باوقار اور باوفا خاتون، پہلی مومنہ اور دین کی پہلی محافظ، جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ وفاداری، ایثار اور غیر متزلزل ایمان کی یہ روشن مثال۔ ملک کی سرحدوں کی، اسلامی سرحد کی بھی اس وقت محافظ ہے الحمدللہ۔ اور جی ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن عرفان رمضان کا پاک فوج کو خراج تحسین۔ علماء کرام کی دشمن کی بزدلانہ کارروائیوں کی مذمت، پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ کہا پاکستان پر حملہ کرنے والی طالبان رجیم کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میزبان فرحان علی وارث اور ثنا خواں زین سعیدی نے قومی نغمے سنائے۔ پاکستان کی سلامتی اور افواج پاکستان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہنے کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔